یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج اکتوبر 2023 کی 9 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ فلسطین کی اسلامی جہادی دہشت گرد تنظیم حماس نے گزشتہ روز غزہ کے ساتھ اسرائیلی شہروں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے اور گھر گھر تلاشی لے کر اسرائیلی یہودی شہریوں کو باہر نکال کر بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ کئی اسرائیلی شہریوں کے سر چھریوں سے قلم کیے گئے ہیں اور درجنوں کو اغوا کر کے غزہ لے جایا گیا ہے۔ غزہ کے نزدیک اسرائیلی شہروں میں جاری میوزک فیسٹیول میں حملہ کیا گیا اور کئی خوبرو دوشیزاؤں کو حماس کے گنڈے اٹھا کر لے گئے۔ دریں اثنا اسرائیل نے 3 لاکھ ریزرو فوج طلب کر لی ہے اور کئی شہروں میں انچ با انچ زمین کے حصول کے لیے لڑائی جاری ہے۔ جموں کشمیر تحریک اتفاق رائے نے اپنے بیان میں حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تعلقات اور G20 کے دوران دلی میں انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کو سیبوٹاج کرنے اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو روکنے کے لیے ایران اور چین کی ایما پر حماس سے حملہ کروایا گیا ہے۔ تحریک اتفاق رائے نے اپنے بیان میں کہا کہ حماس فلسطین کے لیے وہی ہے جو طالبان افغانستان کے لیے۔ دونوں تاریک اور اندھیری قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور دونوں دہشت گرد مذہبی انتہا پسند ہیں۔ دونوں ہی عالمی طاقتوں کے علاقائی مفادات کے لیے پیسے لے کر خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے شہریوں کو غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے کر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب تک 500 سے زائد ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی ہے۔ غزہ اور اسرائیل میں اب تک 1000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایران کی ایما پر لبنان میں ان کی پراکسی حزب اللہ اور شام اور عراق میں ایرانی پراکسیز کو بھی حرکت میں لایا جا رہا ہے۔ اب تک 500 فلسطینی جبکہ 800 اسرائیلی ہلاک ہونے کی اطلاع ہے اور بدھ سے غزہ میں بجلی بند ہو جائے گی کیونکہ غزہ کو ساری بجلی انتہائی کم داموں پر اسرائیل فراہم کرتا تھا۔ اب اسرائیل نے غزہ کا اقتصادی بلاکیڈ کر دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 2100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 9240 افراد زخمی اور 12 دیہات مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ 2005 کے آزاد کشمیر کے زلزلے کی 18ویں برسی کے موقع پر پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں احتجاجی تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ زلزلہ میں 88,000 لوگ ہلاک ہوئے، 30 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے جبکہ 5 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو گئے تھے اور سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں پل ٹوٹ گئے تھے۔ تاہم اربوں روپے کی غیر ملکی امداد آنے کے باوجود لوگ آج بھی ٹین کی چھتوں والے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں اور بچے اسکول میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی صدر سعد رضوی کو میرپور لایا جا رہا ہے جہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ حالانکہ پورے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ جلسے کی کامیابی کے لیے پورے میرپور ضلع میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ جلسہ کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں انقلابی جذبات کو حب رسول کے عشق سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسے حاوی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح عوام کو سماج میں انقلاب برپا کرنے سے دور رکھنے کے لیے مذہبی جنونیت کو فروغ دے کر حکومت عوامی احتجاج کو
شیعہ اور قادیانیوں کے خلاف موڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر کھوئیرٹا میں میونسپل کارپوریشن نے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے آوارہ کتے چھوڑ دیے ہیں۔ مختلف شہروں میں سرکار عوام کو ایک انقلابی لمحات میں شکست دینے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہی ہے۔ ادھر پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی آزاد کشمیر بار کونسل کی اپیل پر پوری ریاست میں آج بار کونسلوں کی مکمل ہڑتال ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہڑتال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بجلی کے بلوں پر ٹیکسز کے خلاف ریاست گیر احتجاج کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ نئی مردم شماری کے مطابق پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی کل آبادی 27 لاکھ رہ گئی ہے۔ 15 لاکھ کشمیری اور جموال کو مردم شماری میں شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آبادی 42 لاکھ سے کم ہو کر 27 لاکھ رہ گئی ہے۔ لہذا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ 27 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک ریاستی سیٹ اپ 6 معنی دارد اور 29 وزراء پر مبنی کابینہ کس لیے؟ اس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ آبادی کے تناسب سے انتخابی حلقے بھی کم کیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو گمراہ کن انٹرویو دینے پر نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دونوں فوجی جرنیلوں پر حقائق کو مسخ کرنے کا الزام ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔